جس نے زمین کا فرش بچھایا، آسمانوں کا شامیانہ لگایا اور اس میں ستاروں کی قندیلیں روشن کی، گلوں کو اندازے تبسم عطا کیا اور طائروں کو تعلیم تکلم دی۔ آئیے میں ناظم، اس محفل کے بھرپور ناظم جناب قیصر عقیل صاحب مقیم بمبئی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آ کر اپنے اس فریضے کو بخوبی انجام دے۔ آپ لوگ نعرہ صلوات کے ان کا استقبال کریں۔ نعرہ صلوات۔ اس وحدہ لا شریک کے لیے جو دنیا و آخرت کا مالک و مختار ہے، اور بعد حمد پروردگار عالم لاکھوں درود اور سلام ہو محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم ان تمام محبان اہل بیت کی مغفرت فرمائے جو آج گہوارہ تربت میں آرام فرما ہیں۔ لائق تحسین ہیں وہ حضرات جو ایسی مقدس اور متبرک محافل کا انعقاد کرتے ہیں، اور لائق داد و تحسین ہیں وہ تمام حضرات جو ان مقدس اور متبرک محافل میں شریک ہو کر صرف ثواب ہی کے مستحق نہیں ہوتے ہیں بلکہ اپنی پاکیزگی نسل کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہماری محافل کا ہمیشہ یہ دستور رہا ہے کہ ہم ذکر نبی پہ ہی اپنی بات کو ختم نہیں کرتے ہیں بلکہ ذکر نبی کے ساتھ ساتھ آل نبی کا بھی ذکر کر کے اس ذکر کو مکمل کرتے ہیں، اور ہماری محافل کا آغاز ذکر رسول پاک سے ہوتا چلا آیا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ وہ رسول اکرم جن کے تعلق سے پروردگار عالم نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر مقصد تخلیق محمد نہیں ہوتا تو وہ اس کائنات کو ہی خلق نہیں کرتا۔ یہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ تمام کا تمام تخلیق محمد کا صدقہ ہے۔ جو چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں وہ بھی، اور جو نگاہوں سے اوجل ہیں وہ بھی، تمام کا تمام یہ تخلیق محمد کا صدقہ ہے۔ اگر تخلیق محمد نہیں ہوتی تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی مناسبت سے شاعر محمد نے کہا کہ محمد کے سبب دنیا، محمد کے سبب عقبہ، یہ مہر و ماہ و انجم سب انہی کے نور کا صدقہ۔ ہوا بادل ملک انسان ارم کوثر چمن دریا، محمد گر نہیں ہوتے تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ محمد کے سبب دنیا، محمد کے سبب عقبہ، یہ مہر و ماہ و انجم سب انہی کے نور کا صدقہ۔ ہوا بادل ملک انسان چمن دریا، ارم کوثر چمن دریا، محمد گر نہیں ہوتے تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ زمین سے عرش تک سب کی زباں پر یہ ترانہ ہے، محمد ہے زمانے کا، محمد کا زمانہ ہے۔ محمد ہے زمانے کا، محمد کا زمانہ ہے۔ محمد ہوش کی دنیا، محمد فکر کا گلشن۔ سماعت فرمائے کہ محمد ہوش کی دنیا، محمد فکر کا گلشن، محمد آنکھ کی ٹھنڈک، محمد قلب کی دھڑکن، محمد ضامن عزت، محمد شرم کی چلون، محمد اوج کا زینہ، محمد عرش کا آنگن۔ محمد کو سمجھ لے آدمی کا حوصلہ کیا ہے، فرشتے بھی نہیں سمجھے کہ ان کا مرتبہ کیا ہے۔ محمد کو سمجھ لے آدمی کا حوصلہ کیا ہے، فرشتے بھی نہیں سمجھے کہ ان کا مرتبہ کیا ہے۔ محمد خون کی گردش، محمد سانس کی نکھت، محمد نور کا پیکر، محمد چاند کی صورت، محمد نور کا پیکر، محمد چاند کی صورت، محمد عشق کا حاصل، محمد عشق کی جنت، محمد نازش یوسف، محمد حسن کی عزت۔ اور زلیخا کو محمد کا اگر دیدار ہو جاتا، مدینہ بھی یقیناً مصر کا بازار۔ مدینہ بھی یقیناً مصر کا بازار ہو جاتا۔ وہ رسول اکرم جن کی تعریف پروردگار عالم نے کی، کسی انسان کا بس نہیں کہ حق ثنائے محمد
ادا کر سکے، یہ ہم صرف حضور کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ حاصل میرے رسول کو یہ مرتبہ بھی ہے، سردار انبیاء ہے، حبیب خدا بھی ہے۔ یاسی کہا مزمل و طٰہٰ کہا انہیں، سب کچھ خدا نے کہہ دیا اب کچھ بچا بھی ہے۔ یاسی کہا مزمل و طٰہٰ کہا انہیں، سب کچھ خدا نے کہہ دیا اب کچھ بچا بھی ہے۔ لیجیے میں نہایت ہی ادب و احترام، خلوص و محبت کے ساتھ گزار ہوں، آپ حضرات کے جانے پہچانے ہندوستان کی محافل کی جانی پہچانی شخصیت جناب محترم انجم معروفی صاحب سے گزارش ہے وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت معاف میں اپنا منظوم نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا شرف حاصل کریں۔ جب ناز کریں دنیا والے ہم چاند پہ جایا کرتے ہیں، جب ناز کریں دنیا والے ہم چاند پہ جایا کرتے ہیں، یہ کہہ دو ہمارے مولا تو سورج کو اگایا کرتے ہیں، یہ کہہ دو ہمارے مولا تو سورج کو اگایا کرتے ہیں۔ بہترین شعر آپ کی عدالت میں پیش کر رہا ہوں جو مولا علی کے روضے پہ میں نے یہ شعر پڑھا۔ یہ کہہ دو ہمارے مولا تو سورج کو اگایا کرتے ہیں، مریخ پہ جانے والوں سے یہ کہہ دو بہت مغرور نہ ہو، مریخ پہ جانے والوں سے یہ کہہ دو بہت مغرور نہ ہو، گھر بیٹھے علی کے گھر والے زہرا کو بلایا کرتے ہیں، گھر بیٹھے علی کے گھر والے زہرا کو بلایا کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ذرا نوازی کا۔ گھر بیٹھے علی کے گھر والے زہرا کو بلایا کرتے ہیں۔ مختار سے حیدر کی فضیلت بے پایا انجم نہ بیاں ہوگی مجھ سے، حیدر کی فضیلت بے پایا انجم نہ بیاں ہوگی مجھ سے، یہ وہ ہے جو اپنی ٹھوکر سے مردوں کو جلایا کرتے ہیں، یہ وہ ہے جو اپنی ٹھوکر سے مردوں کو جلایا کرتے ہیں۔ ایک اور نعرہ درود سے سہارا دیں آپ حضرات، نعت پاک کو۔ حضرات مومنین، وہ نعت پاک پڑھنے جا رہا ہوں جسے ہمارے وہ بہار مظہر الحق بھون میں ایک مصرع ہوا تھا، انعامی مقابلہ تھا جس میں مجھے جج صاحبان نے صرف مطلع پہ مجھے نمبر 1 یہاں سے اعظم گڑھ اور مئو سے مصرع ہے کہ اللہ کے بندوں کو الفت ہے پیغمبر سے۔ مطلع عرض کر رہا ہوں۔ تیروں سے نہ نیزوں سے
تیغوں سے نہ خنجر سے، مرسل مطلب خاص طور سے، تیروں سے نہ نیزوں سے، تیغوں سے نہ خنجر سے، اسلام تو پھیلا ہے اخلاق پیغمبر سے، اسلام تو پھیلا ہے اخلاق پیغمبر سے۔ اور خاص طور سے شعر عرض کر رہا ہوں جسے حبیب ہاشمی نے کئی بار یہ شعر پڑھنے کی مجھ سے ملاحظہ کریں انشاءاللہ۔ بس سنگ دلوں ہی کا بدلانا مزاج اس نے، بدلانا مزاج اس نے، بس سنگ دلوں ہی کا، بس سنگ دلوں ہی کا بدلانا مزاج اس نے، پڑھوا لیا کلمہ بھی اس پھول نے پتھر سے، پڑھوا لیا کلمہ بھی اس پھول نے پتھر سے۔ ماشاءاللہ دیکھیے آگے بیٹھے ہوئے ہمارے انجم صاحب ماشاءاللہ بہت خوش ہیں۔ پڑھوا لیا کلمہ بھی اس پھول نے پتھر سے، جو ساقی کوثر کی آنکھوں سے چھلکتی ہے۔ قافیہ کی داد چاہوں گا آپ حضرات سے، انجم بھائی میرے محترم بھائی تھوڑا سا۔ جو ساقی کوثر کی آنکھوں سے چھلکتی ہے، آنکھوں سے چھلکتی ہے، جو ساقی کوثر کی اس مہ کا مزہ پوچھو سلمان و ابو ذر سے، مہ کا مزہ جو ساقی کوثر کی آنکھوں سے چھلکتی ہے، اس مہ کا مزہ پوچھو سلمان و ابو ذر سے۔ اور یہ بھی شعر بڑے ہی اعتماد کے ساتھ آپ کی عدالت میں پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ کم سے کم 1 سال ضرور یاد رکھیں گے اور مجھے دعاؤں سے نوازیں گے۔ انجم بھائی، اسلام کی عالم میں تاریخ نمایاں ہے، تاریخ نمایاں ہے، اسلام کی عالم میں پھیلا ہے پیغمبر سے، باقی ہے 72 سے، پھیلا ہے پیغمبر سے، باقی ہے 72 سے۔ پھیلا ہے پیغمبر سے، باقی ہے 72 سے۔ مقترز ہے مداحوں میں آقا کے نام اس کا بھی آتا ہے۔ انجم بھائی آپ کی نظر کر رہا ہوں، نام اس کا بھی آتا ہے، مداحوں میں آقا کے
حق نے یہ شرف بخشا انجم کو مقدر سے، پھیلا ہے پیمبر سے، باقی ہے 72 سے، تیروں سے نہ نیزوں سے، تیغوں سے نہ خنجر سے، اسلام تو پھیلا ہے اخلاق پیمبر سے۔